اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اٹلی میں طلبہ کو پڑھانے کا موقع ملا تو وہاں میری انگریز برٹش پروفیسر سے ملاقات ہوئی، جس کی باتوں میں مجھے خاص طرح کے سوال و جواب ملے۔ یہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہم 4 نسلیں ایک گھر میں ہی رہ رہی ہیں۔ میری والدہ کی عمر 76 برس ہے، یہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ دوسری نسل میں میں اور میری بیوی ہیں، ہم 50 سال سے اوپر ہیں۔ تیسری نسل میں میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی عمریں 28 اور 25 سال ہیں، اور ہماری چوتھی نسل میں میرے بیٹے کی بیٹی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے اور یہ سارا دن کھیل کود میں لگی رہتی ہے۔ میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے محسوس کیا کہ ہم سب صرف لوگ نہیں ہیں، ہم مختلف نفسیات ہیں اور ہمارے تقاضے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلاً میری والدہ ہر وقت مجھے تلاش کرتی رہتی ہیں، یہ بہانے سے مجھے اپنے پاس بلاتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے پاس دیر تک بیٹھا رہوں۔ یہ جان بوجھ کر لمبی گفتگو شروع کر دیں گی، اپنی بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر چھیڑ دیں گی، میرے بچپن کی داستان شروع کر دیں گی، اپنے والدین کے واقعات سنائیں گی اور مجھ سے لوگوں کے نام لکھوائیں گی اور کہیں گی تم نے ان کو اتنے پیسے بھجوانے ہیں، اور پھر مجھ سے بار بار فہرست کے نام اور رقمیں سنیں گی اور رقموں میں تبدیلی کرائیں گی۔ میں جب آخر میں نکلنے لگوں گا تو یہ مجھ سے کہیں گی تو مجھے مل تو لو، اور یہ پھر اس کے بعد اپنے بیڈ سے اٹھیں گی، سہارا لے کر کھڑی ہوں گی اور مجھے گلے سے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں گی۔ مجھے روز محسوس ہوتا ہے یہ مجھے آج بھی 3-4 سال کا بچہ سمجھتی ہیں۔ یہ جس طرح میرے بچپن میں میرے کھانے پینے، کپڑوں اور گرمی سردی کا خیال کرتی تھیں، یہ آج بھی میرے بارے میں اتنی ہی پریشان رہتی ہیں۔ میں گرمی میں باہر نکلنے لگوں تو یہ روک دیتی ہیں، اور سردی کا موسم ہو تو یہ سویٹر، کوٹ اور جیکٹ کے بغیر مجھے باہر نہیں جانے دیتی۔ انہیں ہر بار بتاتا ہوں میں بچہ نہیں ہوں، میں بچوں والا ہوں، لیکن یہ اس کے باوجود مجھے آج بھی بڑا جوان یا میچور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں اور بیٹے کے اس رشتے کی نفسیات کے 2 پہلو ہیں۔ میری والدہ مجھے میچور ماننے کے لیے تیار نہیں، دوسرا انہیں مجھ سے زیادہ وقت چاہیے۔ ان کی خواہش ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاروں، ان کی باتیں سنوں اور اپنے سارے دکھ صرف اور صرف انہیں سناؤں، جبکہ مجھے ان کی داستانوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں کہانیاں یا داستانیں بچپن سے سن رہا ہوں اور یہ مجھے اب ابزر ہو چکی ہیں، چنانچہ میں درمیان میں انٹرسٹ لوز کر بیٹھتا ہوں اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے ہاں جی اماں جی کہتا رہتا ہوں، اور اس دوران میرا سارا دھیان اپنے بچوں کی طرف رہتا ہے۔ میں ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ میرا اپنے بچوں بالخصوص بیٹیوں کے بارے میں رویہ مختلف ہے۔ میں نے انہیں 13 سال کی عمر میں کام پر لگا دیا تھا۔ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس ماڈل کے چند فائدے بھی ہیں اور چند نقصانات بھی۔ نقصان یہ ہوا یہ اپنے بچپن کو انجوائے نہیں کر سکے، یہ بہت جلد میچور ہو گئے، چنانچہ آج ان کے دوست نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ وقت سے پہلے سیریس بھی ہو گئے۔ فائدہ یہ ہوا یہ بہت جلد انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور خوشحال اور ماشاءاللہ تجربہ کار بھی۔ انہیں کاروبار کرنے، کمپنیاں بنانے، ٹیکس سسٹم اور مارکیٹ کا علم بھی خوب ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے کلاس فیلوز اور ٹیچرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں انہیں انڈیپینڈنٹ اور میچور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آج بھی انہیں 4-5 سال کا بچہ سمجھتا ہوں اور سڑک کے کنارے پہنچ کر بے اختیار ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، اور جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو میں انہیں گرمیوں میں سر پر ٹوپی رکھنے اور سردیوں میں جیکٹ پہننے کا مشورہ دیتا ہوں، اور یہ اگر میری بات نہ مانے تو میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ میں موقع تخلیق کر کے ان سے ملتا بھی ہوں، بہانے سے ان کے پاس جاتا ہوں، انہیں بلاتا رہتا ہوں، اور بالکل اپنی والدہ کی طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے پاس رہیں اور یہ میری فضول باتیں اور کہانیاں سنیں۔ یہ میرے ہر پرانے لیکچر پر سر ہلائیں اور اسے پلے بھی باندھ لیں، مگر یہ دائیں بائیں سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ ان کے دفتر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، انہوں نے دوسرے دفاتر اور محکموں میں خوار ہونا ہوتا ہے۔ ان کے کلائنٹس ان کا لائن لگ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ میں خود اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے اندر پروان چڑھتا ہوا باپ کا جذبہ ان تلخ حقیقتوں کو ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے اور انہیں میچور بھی نہیں مانتا، اور میں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بھی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی میں 2 نفسیاتی آرزوؤں کا شکار ہوں۔ میں اپنے بچوں کے معاملے میں والدہ کی طرح خو بخو اسی طرح سے عمل کرتا ہوں، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو وہ سپیس نہیں دیتا جس کے یہ حقدار ہیں۔ میرا دماغ اس حقیقت کو سمجھتا ہے، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں۔
اور یہ کیفیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چند ہفتے قبل ایک اور تبدیلی آ گئی۔ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نواز دیا اور یہ ایک ہی رات میں میرے اور میری والدہ جیسا ہو گیا۔ یہ اب ہمیں چکر دے کر زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتا ہے۔ اسے اس کی سردی اور گرمی کا احساس تڑپاتا رہتا ہے۔ یہ گرمی کے موسم میں اس کے لیے سردیوں کے کپڑے خرید رہا ہوتا ہے۔ بچی ابھی پروم سے باہر نہیں اٹھی اور کروٹ بھی نہیں لے سکتی، لیکن یہ اس کے لیے دوڑنے، بھاگنے اور کھیلنے کودنے کی اشیاء تلاش کر رہا ہے، اور میں اور میری والدہ دونوں اس کی ان بچگانہ حرکتوں پر ہنستے رہتے ہیں۔ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں یہ بچی جب بڑی ہوگی یہ اپنی مصروفیات میں الجھ جائے گی اور اس کے پاس اپنے والدین کے لیے وقت نہیں ہوگا، تو اس وقت میرے بیٹے اور بہو کے کیا جذبات ہوں گے اور کیا محسوس کریں گے۔ یقیناً یہ بھی میری اور میری والدہ کی طرح محسوس کریں گے۔ یہ بھی اپنی داستانوں اور کہانیوں کی پوٹلیاں اٹھا کر ان کے پیچھے بھاگیں گے، اور بچی انہیں اگنور کر کے اپنی اسائنمنٹس اپنے موبائل فون کا سیاپا کرتی رہے گی۔ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین سے زیادہ اپنے بچوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور بچے بعد میں والدین کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وقت نے اب والدین کو بھی نہیں بدلا، یہ بچوں کو بھی نہیں بدل رہا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس انگریز کی بات سن کر بڑا متاثر ہوا، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں، کیونکہ میں ان سب اسٹیجز سے گزر چکا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب مزید فرماتے ہیں کہ مجھے مدتوں پہلے ہمارے بزرگ دوست پروفیسر غنی جاوید نے کہا تھا، وقت دریا ہے، یہ ہمیشہ آگے کی طرف بہتا ہے۔ ماں اور باپ کی محبت بھی دریا ہوتی ہے، یہ بھی اگلی نسلوں کی طرف دوڑتی ہے۔ پروفیسر غنی جاوید اسٹرالوجسٹ ہیں۔ مجھے 1993 اور 1994 میں ان کے ساتھ کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ شاندار انسان انتہائی تجربہ کار بزرگ تھے۔ میری مدت سے ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، مگر میں اب انہیں تلاش کروں گا اور انہیں یہ بتاؤں گا۔ مجھے آپ کی بات 30 سال بعد سمجھ میں آئی۔ ایک دوست نے چند دن قبل مجھے اپنا واقعہ سنایا۔ اس کا کہنا تھا میں اپنے بیٹے کو اپنی جد و جہد کی کہانی سنا رہا تھا کہ میں نے کس طرح سے تعلیم حاصل کی اور ہم کس طرح 5 کلومیٹر پیدل سفر کر کے اسکول جاتے تھے، استادوں کی مار کس طرح کھاتے تھے، اور پھر میں نے کس طرح 4000 روپے سے بزنس سٹارٹ کیا۔ لوگوں نے کس طرح مجھے دھوکہ دیا اور میں کس طرح کامیاب ہوا۔ میں نے گفتگو کے دوران محسوس کیا کہ میرا بیٹا ہاں جی صرف سر ہلا رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کسی دوسری چیز میں الجھا ہوا۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا، تم میری بات غور سے کیوں نہیں سن رہے؟ اس نے سر اٹھایا اور ہنس کر بولا، ابا میں یہ داستان 20 مرتبہ سن چکا ہوں، آپ کی کہانیاں ختم نہیں ہو رہی، جبکہ میں اس بات پر پریشان ہوں آئی فون اور اب فون کے ساتھ چارجر کیوں نہیں دیتا۔ آپ خود فیصلہ کریں، آپ کی پریشانیاں بڑی ہیں یا میری؟ میں نے کہکا لگا کر پوچھا، اور پھر تم نے یہ سن کیا کیا؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، میں نے جوتا اتار لیا اور میرا بیٹا ہنس کر دوڑ گیا۔ میں نے دوسری مرتبہ کہکا لگایا اور اپنے دوست سے کہا، تم فکر نہ کرو، جس دن یہ باپ بنے گا اس دن اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اس کے بچے بھی اس کو نہیں سنیں گے۔ میرے والد کہا کرتے تھے، مجھ میں اور تم میں صرف ایک بچے کا فرق ہے، تم جس دن باپ بنو گے میں تمہیں اس دن سمجھ جاؤں گا۔ اور میں پچھلے 30 برسوں سے اپنے والد کو سمجھ رہا ہوں، اور اب میرے بیٹے کو میں سمجھ آ رہا ہوں۔ ہمارے والدین کی سوچ کیا تھی، ان کے ایشوز کیا ہیں، یہ فلسفہ ہمیں صرف اور صرف وقت سمجھا سکتا ہے، اور جس وقت ہم خود ماں اور باپ بنتے ہیں۔ بے شک اشفاق احمد صاحب کی تحریریں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔